وہ نبی کی توہین کرتا ہے۔ اہل تشیع میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ محبت زبانی ہی زبانی ہے، عمل کی نہیں ہے۔ جب اہل بیت عمل کا کہتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن علی ہمیں بچا لیں گے، بس علی کے نام پر ہم ماتم بھی کریں گے حضرت حسین کا، اور ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیں گے۔ عقیدہ شفاعت کے متعلق اہل حدیث کا کیا مسلک ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ متعین کر دے گا ان لوگوں کی سفارش کرو، میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی اور دوسرے نیک لوگ سفارش کریں گے۔ صلو خلف کل بر و فاجر، کیا یہ حدیث ہے؟ ہاں یہ حدیث ہے، سندن ضعیف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کا یہ معنی نہیں کہ بد عقیدے کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ ہاں عقیدہ صحیح ہے، گناہ گار ہے، گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا مرتکب ہے، مستقل امام اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر نماز کہیں پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ لیں۔ کیا بخاری شریف میں باب رفع ترک الیدین نہیں ہے؟ بخاری شریف میں رفع الیدین کے ترک کرنے کا کوئی باب نہیں ہے، نہ مسلم میں ہے نہ بخاری میں ہے۔ کسی کا مسلک چھیڑو نہ اور اپنا مسلک چھوڑو نہ، کیا قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا یا جواب پوچھا جائے گا؟ اگر اس کا حساب نہیں ہوگا تو ابراہیم خلیل اللہ ویسے ہی اپنے باپ کو تبلیغ کرتے رہے، وہ کہتے کہ اس کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ اللہ کے نبی نبوت ملنے کے بعد جتنے دن زندہ رہے، مکے کے مشرکوں کے مسلک کو چھیڑتے رہے، یہودیوں عیسائیوں کے مسلک کو چھیڑتے رہے، کہتے رہے تین نہیں ایک اللہ ہے۔ مشرکوں کو کہتے رہے نہ لات ہے نہ منات ہے نہ عزا ہے، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ ان کے مسلک کو مرتے دم تک چھیڑتے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بستر مرگ پر لیٹے ہیں، چارپائی پر، چہرے پر چادر ہے، چہرے سے چادر ہٹا کر کہتے ہیں اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، وہاں سجدے کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ کیوں چھیڑ رہے ہیں مرتے ہوئے بھی اللہ کے نبی یہودیوں کو؟ لہٰذا یہ کلیہ کہنا کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، غلط عقیدہ۔ کیا ملک یا کس کے ادارے آرمی، نیوی، پولیس، ایف سی وغیرہ کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو شہید کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ شہید بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی سے ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو؟ دیکھو شہید ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ شہید نہیں۔ ایسے ہی نیت بھی درست ہو، اگر نیت درست نہیں تب بھی شہید نہیں۔ اسی طرح اختتام بھی اس کا درست ہو۔ نبی کے زمانے میں ایک شخص میدان جنگ میں خوب لڑ رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ آج تو اس آدمی نے میدان مار لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ جب صحابہ نے تحقیق کی پتہ لگا کہ آخری وقت میں اس نے خودکشی کر لی اور جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا، فرمایا یہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس کو شہید گردانتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں آگ کی چادر ہے جو اس غلام کے ارد گرد لپیٹ دی گئی ہے اور وہ اس آگ میں جل رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ چادر ہے جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی۔ اس لیے سب سے پہلا عقیدہ درست ہوگا تو شہید کہلائے گا، جب تک عقیدہ درست نہیں تب تک شہید نہیں۔ ایسے ہی جب تک نیت درست نہیں تب تک شہید نہیں۔ اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں آئے ہوئے ایک شخص کے بارے میں کہا جاؤ یہ مر رہا ہے، مرنے سے پہلے پوچھو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا تب لڑنے کے لیے آیا تھا یا برادری کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا تھا؟ اگر برادری کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا تھا سیدھا جہنم میں گیا، اگر عقیدہ درست کر کے لڑنے کے لیے آیا تھا سیدھا جنت میں گیا۔ پوچھنے پر بتلایا کہ نہیں میں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، میں اس لیے لڑنے کے لیے آیا۔ لہذا یہ دو چیزیں ضروری ہیں، نیت بھی اور عقیدہ بھی۔ اور اگر کسی کا عقیدہ درست ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس لیے لڑتا ہے کہ ملک میں مساجد ہیں، مدارس ہیں،
ان کی حفاظت کی جائے دشمنوں سے، تو ایسا آدمی بھی انشاءاللہ شہید۔ آپ نے گزشتہ جمعے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد قبر میں اس کے جنت اور دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب انسان کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے پھر اس کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا صدقہ خیرات دوزخ والے انسان کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے؟ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر قبر پرست تھا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھا، اس کے نام پر 1000 دیگ بھی چڑھا دیں کوئی فائدہ نہیں، ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ ہاں جس کا عقیدہ درست تھا، اب اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا، اس کے گناہوں کی معافی ہوگی، نیک تھا تو جنت کے درجات بلند ہوں گے، لیکن صدقہ خیرات سے جہنم میں جانے والے کو جنت میں پہنچایا نہیں جا سکتا کہ اگر وہ عقیدے کی بد عقیدگی کی وجہ سے جہنم میں گیا پھر ساری دنیا بھی اللہ کے راستے میں لٹا دو تب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام کے دور میں غلام تھے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالو۔ اسلام کے دور میں غلام تھے اور یہ جنگ جو ہوتی ہے اس میں غلام بنتے ہیں۔